ہمیں اس تجویز کا خیر مقدم کرنا چاہیے کہ پاکستان کی فوج ہر ممکن اپنا دامن جو ہے وہ پولیٹیسائز کرنے سے بچانے کی خواہشمند ہے۔ اس حوالے سے پاکستان آرمی کو یہ کریڈٹ دیا جانا چاہیے اور موجودہ آرمی چیف جناب اشفاق پرویز کیانی صاحب کی ذات کو بلا شبہ یہ کریڈٹ جاتا بھی ہے کہ انہوں نے حد الوسع حد الامکان اور جہاں تک ان سے ممکن ہو پایا انہوں نے فوج کو سیاست میں انوالو ہونے سے بچانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا دیانتدارانہ استعمال کیا ہے، اور اس حوالے سے وہ کسی جو ہے وہ چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آئے، اور انہوں نے وہ جو اخباری بیانات تھے کہ جن میں فوج کو اقتدار سنبھالنے کی دعوت دی جاتی رہی ہے، یا وہ تجاویز یا وہ ریومرز جن کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے فوج و پاکستان کا اقتدار سنبھالنے کی خواہشمند نظر آتی ہے، تو جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے ان افواہوں کا مکمل طور پر قلعہ کما کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کرنا ہی اپنی زندگی اپنے پیشے کا اولین مقصد سمجھتے ہیں، اور اس حوالے سے کسی صورت بھی وہ انحراف اس مقصد سے کسی صورت بھی انحراف کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ پاکستان کے موجودہ آرمی چیف ہر حوالے سے انتہائی قابل احترام ہے، اور ان کے کردار پر کسی حوالے سے کوئی شک شبہ کی گنجائش ہی پیدا نہیں ہوتی، اور وہ بیرونی دنیا میں اور عالمی محاذ پر بھی انہیں انتہائی عزت و احترام اور جو ہے ایک قابل رشک نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ بیرونی دنیا جو ہے وہ ان کا بے حد احترام کرتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی ایک پیشہ ور فوجی ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا جو ہے وہ دیانتدارانہ استعمال کرتے ہوئے اپنی فوج کو صرف اپنے مشن پر ڈٹے رہنے کی تلقین کی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ذرا برابر بھی کمی نہیں برتی کہ فوج کا کوئی بھی جو ہے پہلو ہے کسی بھی حوالے سے وہ پاکستان کی سیاست میں جو ہے وہ دخل در معقولات کرتا ہوا نظر آئے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی جو ہیں وہ مستقبل میں اس قسم کا کوئی جو ہے وہ سٹیپ لے سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر فوج جو ہے وہ بیرکوں سے آ کر پاکستانی اقتدار پر جو ہے وہ اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کرے گی، یہ بات مکمل طور پر غلط ہے۔ پاکستان کی فوج ایک محب وطن فوج ہے۔ پاکستان کی فوج نے ہمیشہ اپنی صلاحیتوں کا جو ہے وہ منصفانہ استعمال کیا، اور پاکستان کی فوج نے کبھی بھی اقتدار میں دلچسپی نہیں لی۔ یہ صرف ناگزیر حالات کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے کہ فوج کو مجبوراً حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اقتدار سنبھالنا پڑتا ہے، اور فوج جب بھی یہ مناسب سمجھتی ہے کہ اب ہماری ضرورت نہیں رہی تو وہ فوج جو ہے وہ اپنی تمام تر اختیارات کو سیاسی جو اقتدار کا اختیارات ہوتے ہیں ان کو وہ سیاسی لوگوں کے سپرد کر کے واپس اپنی بیرکس میں چلی جاتی ہے، اور اس حوالے سے کبھی بھی فوج پر عوام کو تنقید کرنے کا موقع ہی میسر نہیں آیا، اور یہ ہر حوالے سے ایک احسن ترین اقدام ہے۔ میں جناب جنرل اشفاق پرویز کیانی، ان کی پوری ٹیم اور ان تمام مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں مختلف ونگ کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے، ان سب کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن کی جو ہے قائدانہ صلاحیتوں کی بنیاد پر اور جن کی انتظامی صلاحیتوں کی بنیاد پر پاکستان جیسا ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور ان کے تمام جو ایٹمی ایسٹس ہیں، ایٹمی اثاثے ہیں، وہ بھی ایک مکمل طور پر محفوظ ہاتھوں میں ہیں، اور انہیں دشمن کی آنکھ دیکھ تک نہیں سکتی۔ یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے، اور یہ سارا کارنامہ جو ہے وہ بلا شبہ پاک فوج کو جاتا ہے، اور پاک فوج جو ہے وہ اپنے حقیقی مشن کو حقیقت کی بنیادوں پر اور حقیقت پسندی کی روشنی میں اور عملیت پسندی کی بنیاد پر 100% دیانتداری کے ساتھ اور ایک ذمہ داری کے ساتھ ادا کر رہی ہے۔ اس حوالے سے پاک فوج کو کسی بھی حوالے سے سیاسی حالات میں زہر بحث لینا قطعی طور پر غلط ہوگا، اور اس امر کی حوصلہ شکنی کی جائے اور ہمیشہ
तमाम तबका है फ़िक्र को फ़ौज के मुकम्मल तौर पर साथ देना चाहिए और फ़ौज की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उन पर मुकम्मल तौर पर एतमाद का इजहार करते हुए अपने आप को जहाँ तक मुमकिन हो सके पाकिस्तान के वक़ार के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की इज़्ज़त व नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी सलाहियतों को और अपनी जो हैं वो ज़ोर बाज़ू को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने के लिए किसी भी सूरत में पसु पेश से काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान का वजूद ही हमारी शनाख्त है और पाकिस्तान की बुनियाद से ही हमारी बुनियाद पेवस्ता है।